ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی۔ وہ ہرنی حاملہ تھی۔ ہرنی اپنے پناہ گاہ میں تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا اور ہلکی ہوا چلنے لگی تھی۔ ہرنی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں نے سارے جنگل کو ڈھانپ لیا تھا اور ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، اور بارش کے ساتھ ہی جنگل میں آسمانی بجلی گری، جس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے ہرنی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ہرنی بہت گھبرا گئی کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ہرنی آگ کی وجہ سے دریا کے کنارے چلی گئی۔ اس نے سوچا تھوڑا سا پانی پی لوں۔ اس نے اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی، کیونکہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور اسے اس جگہ پر بچے کو جنم دینا پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس نے بائیں جانب جھاڑیوں میں ہلکی آواز سنی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شکاری اپنے تیر سے اس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ہرنی پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اب اور ڈر گئی تھی۔ جب اس نے شکاری کو دیکھا تو ہرنی نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ جب وہ اپنے دائیں جانب بھاگنے کے لیے مڑی، اس وقت اس نے دیکھا اس کی دائیں جانب جھاڑیوں میں ایک وحشی اور خونخوار شیر چھپا ہوا تھا اور وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہرنی نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک طرف شکاری تھا، دوسری طرف شیر، تیسری طرف جنگل کی آگ اور چوتھی طرف گہرا پانی۔ وہ دریا کو پار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دریا بہت گہرا اور بھرا ہوا تھا۔ اس میں بہت سے خونخوار مگرمچھ بھی تھے۔ موت اس کے چاروں طرف تھی۔ فرار ہونے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ ہرنی نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت سوچا لیکن کوئی رستہ نہیں تھا۔ پھر ہرنی نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور دل میں کہا، اے میرے مالک، اگر تو چاہے تو آج میری جان بچ سکتی ہے، نہیں تو میری موت یقینی ہے۔ بے شک ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے اور اس وقت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو پھر کیوں ڈروں، کیوں نہ عزت سے مروں۔ یہ سوچ کر ہرنی پرسکون ہو گئی۔ اب وہ بے خوف ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو اللہ کی منشا پر چھوڑ کر پانی پینے لگی۔ اسے پانی پیتا دیکھ کر شکاری نے اپنا تیر نکالا۔ وہ اپنا تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ آسمان سے بجلی کی تیز آواز آئی۔ اس کی وجہ سے شکاری کا ہاتھ کانپ گیا اور اس نے اپنا ہدف کھو دیا۔ اس کا تیر شیر کو لگا۔ شیر زخمی ہو گیا اور اس کی آنکھیں شکاری پر لگ گئیں۔ اسی وقت شیر نے شکاری پر حملہ کر دیا اور اس کی طرف بھاگنے لگا۔ شکاری اس سے بچنے کے لیے بھاگ گیا اور اس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور جنگل کی آگ بجھ گئی۔ پانی پینے کے بعد ہرنی نے اپنا منہ اٹھایا۔ اس نے دیکھا نہ کوئی شکاری ہے، نہ شیر، اور جنگل کی آگ بھی بجھ چکی ہے۔ ہرنی نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ایک محفوظ جگہ پر چلی گئی اور 3 بچوں کو جنم دیا۔ دوستو، ہم پر مشکلات آتی ہیں، تمام راستے بند نظر آتے ہیں اور ہم کو اپنی بربادی کا یقین ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کہیں دماغ کے کسی کونے میں امید ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ امید اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے کہ کوئی ہے جو دنیاوی سہاروں سے پرے، جو کسی بات کا محتاج نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اور دوستو، امید جتنی زیادہ طاقتور ہوگی اتنا ہی ہم اپنے خالق کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان مشکلات سے نکل پانا کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے کہ اپنے خالق کے اذن پر راضی ہو جاؤ، تو تم دیکھنا کہ وہ تم سے راضی ہو جائے گا اور مشکلات میں ڈالنے والا ایسے مشکلوں سے نکالے گا جیسے مشکل آئی ہی نہیں تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔